بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد نے کہا کہ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، نمبر ایک دینے والے اور نمبر دو لینے والے۔ لینے والا ہو سکتا ہے اچھا کھا لے، لیکن دینے والا ہمیشہ اچھی نیند سوتا ہے۔ درخت کے نیچے پانی ڈالنے سے سب سے اونچی پتے پر بھی پانی پہنچ جاتا ہے، اسی طرح اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال اللہ پاک تک پہنچ جاتے ہیں۔ خدمت سب کی کریں مگر امید کسی سے بھی نہ رکھیں، کیونکہ خدمت کا اجر صرف اللہ پاک ہی دیتا ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ ایک درویش تربیت کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ اپنی زندگی میں ایک اصول اپنا لیجئے، آپ چاہے کچھ بھی بن جائیں مگر کبھی بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جاتے ہیں تو پھر آگ ان کا مقدر ہوتی ہے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب ہماری وجہ سے کوئی خوش ہوتا ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے اور مسلمان کو صبر سے آزمایا جاتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی اپنی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ ہے کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ ہر کسی کو دل میں اتنی جگہ دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہو، ورنہ یا تو خود روگے یا وہ تمہیں رلائے گا۔ اگر آپ صحیح وقت پر کچھ نہیں سیکھتے تو زندگی وہی سب کچھ بہت غلط وقت پر آپ کو سکھاتی ہے۔ آپ جن کے قریبی دوستوں کو آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں تکلیف کا احساس دلانے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے۔ وقت اپنے اصولوں پر ہے ہمیشہ سے قائم، امتحان جس کا بھی لیتا ہے رعایت نہیں کرتا۔ آپ کی منزل وہیں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کے بچپن لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ کسی کو برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ وہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، نہ کہ دوسرے کا عکس۔ 5 کاموں میں جلدی کرو۔ نمبر 1، مہمان کو کھانا کھلانے میں۔ نمبر 2، میت دفن کرنے میں۔ نمبر 3، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرانے میں۔ نمبر 4، قرض ادا کرنے میں۔ نمبر 5، گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ کچھ رشتے وہم سے بھی ختم ہو جاتے ہیں، ہر بار قصور غلطیوں کا نہیں ہوتا۔ بد دعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو، یہ اصل انسانیت ہے۔ جس شخص پر آپ کو اندھا اعتماد ہو، وہی شخص سبق دے کر چلا جاتا ہے،
کہ آپ واقعہ اندھے تھے۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ کمال بات یہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ رشتوں کو ایسی محبت اور خاموشی سے نبھایا کرو جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے اگر رس نکال بھی لے تب بھی پھولوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دیتی۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑیاں کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ غصے کی مقدار میں کمی عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ نفرت اور نظر انداز کرنا وہ عمل ہے جنہیں ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ محبت و وفاداری وہ عمل ہے جن کو ثابت کرنے میں پوری زندگی بیت جاتی ہے۔ احساس ایک خوبصورت جذبہ ہے۔ اپنی ذات کا احساس انسان کا پہلا حق ہے، مگر جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں وہ عظیم تر ہوتے ہیں۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ اچھا رشتہ گلاب کی طرح ہوتا ہے جسے ہم توڑ بھی نہیں سکتے اور جوڑ بھی نہیں سکتے۔ توڑ لیا تو مرجھا جائے گا، چھوڑ دیا تو کوئی اور لے جائے گا۔ جب رشتوں میں خرابی پیدا ہونے لگے تو اسے درست کرتے ہیں۔ بات کو بڑھانے سے پہلے ہی اسے سمیٹ لیا جائے تو اس کو عقل مندی کہتے ہیں۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے منتیں نہ کریں، بات کریں اور اپنا دامن صاف رکھیں۔ پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے دور ہو جائیں، اپنی عزت نفس کو بقا دیں۔